اس کا بار بار یہ تجربہ ہے کہ قومیں سو جاتی ہیں مگر پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جاگ بھی جاتی ہیں۔ ملی الامین گرلز کالج میں ایک پروگرام ہوا۔ اس پروگرام کا عنوان تھا موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس پروگرام کے خاص مقرر حضرت مولانا سجاد نعمانی تھے۔ اس پروگرام میں مولانا شفیق قاسمی، قاری فضل الرحمان شہود عالم اور عرفان احمد کے علاوہ اور بھی علماء اکرام شامل ہوئے۔ اس کا بار بار یہ تجربہ ہے کہ قومیں سو جاتی ہیں مگر پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جاگ بھی جاتی ہیں۔ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ میں امید کے ساتھ جا رہا ہوں یہاں سے۔ یہ تو بنگال کے لوگ ہی بتائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کچھ لوگ قدم اٹھا لیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ساتھ دیں گے، کر لیں اور ایک راستہ شروع کریں سماج کے مختلف محروم ڈپرائیو کلاسز سے، ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو تو بہت بڑی کرانتی آ سکتی ہے۔ دیکھیے، جب حالات اس طرح کے آتے ہیں تو سوالات تو بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب عوام اگر اپنی عقل سے کچھ بولنے لگیں گے تو کبھی کبھی اس میں بڑے بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات بھی ہے کہ عوام بہت صبر کے ساتھ کچھ صحیح رہنمائی کا مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہ نگیٹو بات صرف نہیں ہے۔ دنیا میں دولت سے زیادہ انسانوں کو بزدل بنانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ اتریں گے۔ انسانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انرجی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر جائیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں، سماج کے سب طبقوں سے ان کے رابطے قائم ہوں اور ایک نئی تحریک ملک میں اٹھائیں جو سماجی انصاف کو ملک میں لے کر آئے۔ کیا مسلمانوں کی اپنی پارٹی ہونی چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہر ایک علاقے کے الگ الگ حالات ہیں، میں اس سلسلے میں کوئی متعین جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تو جب کوئی کچھ بولے گا تو لوگ کمنٹ تو کریں گے۔ اگر کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو اسے کہتے رہنا چاہیے، اسے اپنی بات کو کہنے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت کی بات لوگ مانتے ہیں اور انہوں نے جو جھنجھوڑا ہے، لوگوں کو جگایا ہے، جوانوں کو، قوم کے لوگوں کو، انشاءاللہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ کیا مدعے آج بتائے ہیں آپ کو؟ کیا اچھا لگا ان کی بات؟ ان کی ساری بات اچھی لگی حضرت کی، جو بھی بات بولیں بہت اچھی بات۔ دیکھیے، چھوٹا چھوٹا ہی پروگرام ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اچانک سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت کی جو باتیں ہیں، وہ جو رائے دیتے ہیں قوم کو، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور لوگ بہت زبردست، مطلب ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے اور بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں جس جذبے سے جمع ہوئے ہیں، اتنے ہی لوگ اگر جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ کرام کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جوانوں سے، ہمارے لوگوں سے ان کو تکلیف پہنچی ہے۔ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بیدار نہیں ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ سب کو حضرت نے بتایا کہ قوم کی تعمیر کیسی ہوگی، اس کے لیے سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ دیا ہے کہ اس نے 100 سال محنت کیا جب جا کر کہ وہ ابھی کامیابی تک پہنچے ہیں یا پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور جاگیں گے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک بہت اہم تھا اور اس سے سب کو روشنی ملی ہے، صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ بوڑھوں کو بھی اس سے روشنی ملی ہے کہ کیسے آگے کام کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس پر یہاں کام کریں گے اور جگہ جگہ اس سلسلے میں بیداری کی مہم چلائیں گے تاکہ حضرت کی جو باتیں ہیں اور جو رائے ہے، ان کا جو مشورہ ہے، انشاءاللہ بنگال کے لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اب مولانا کا ایک شکایت انہوں نے کی ہے کہ یہاں کے لوگ قافلے نہیں بناتے، جس طرح سے لوگ ان کے پاس قافلے میں جاتے ہیں۔ بنگال سے اب تک کوئی وفد حضرت مولانا کے پاس نہیں گیا۔ ایک دفعہ ہم لوگوں نے طے کیا بھی تھا جانے کا، مگر پتہ نہیں کس وجہ سے وہ پروگرام ہم لوگ نہیں کر پائے، لیکن انشاءاللہ آئندہ یہاں سے ایک بڑا قافلہ، بڑا وفد جائے گا اور جا کے وہاں ان کا جو ورک ہے، ہوم ورک، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہماری ایک پوری قوم ہے، ہمارا ایک ملک ہے
اور اس کا ہمیں کس طرح سے ساتھ دینا ہے, کیسے ان کو لے کے چلنا ہے, یہ ایک بہت بڑی روشنی آج کی تقریر سے ملی کہ ہمیں صرف اپنے گھروں یا اپنے محلوں یا اپنے مسجدوں تک محدود نہیں ہونا ہے, بلکہ اس سے باہر نکل کر جو لوگ ہیں, جیسے حضرت نے مزدوروں کے بارے میں کہا کہ مزدوروں کی یونین ہے, کسان کی یونین ہے, اور دیگر لوگوں کی یونینیں ہیں, اور ان کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں, تو مسلمانوں کو چاہیے, اور خاص طور سے علماء سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا وفد تیار کریں اور اس طرح کے لوگوں سے جا کے ملیں کہ جن کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے اور وہ اپنے کو ہندو سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ہندو نہیں ہیں. تو ہمارا ان سے بھی تعلق ہونا چاہیے اور ان کو اپنے ساتھ لینا چاہیے. آپ ایک ایسا ہی کوئی دیکھیے, ہم تو مسلم پرسنل لا سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور آل انڈیا ملی کونسل سے بھی جڑے ہوئے ہیں. آل انڈیا ملی کونسل کے تو ہم مغربی بنگال کے صدر بھی ہیں الحمدللہ. تو ہمیں یہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہم ان دونوں بینروں سے پروگرام یہاں کریں گے. اصل میں قوم کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے, بلکہ زیادہ جو ہے ہماری محبت پارٹیوں سے ہے اور حکومت کے افراد سے ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم کو سامنے رکھیں اور ان کے لیے کام کریں. اس کے بعد حکومت تو ہمارے ساتھ ہی ہے اور ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن حکومت سے زیادہ اپنی قوم کو آگے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں. ملک کے جو ابھی رہا سے نوجوانوں کو ہوش میں آنا چاہیے اور ان کے اندر جو بدکاریاں اور اس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں اس کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے. اگر نہیں روکیں گے تو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیے جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ قومیں مٹا دی گئی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط اور جتنی بھی قوموں کا نام لے لیجیے آپ, سب میں رسول آئے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی اور ان کی نافرمانی کی, اس لیے ہم نے ان کو دھسا دیا, ڈبا دیا, ختم کر دیا, جی ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا. تو وہی حال ہم لوگوں کا بھی ہو جائے. ایک لاسٹ ان سے کیا اپیل کرنا چاہیے؟ بہرحال پولیٹیکل پارٹی کے لیے ووٹ مانگنا یہ تو علماء کو زیب نہیں دیتا. جو یہ کرتے ان کے لیے کچھ آپ اپنے انداز میں کچھ کہنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس پر عمل کرتا ہے, مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علماء کو ووٹ مانگنے کے لیے نکلنا ہوگا یا نکلنا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو اب تو مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ اب یہ چناؤ ہمارے لیے مفید ہے یا مضر ہے, اس کو ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں اور کس طرح یہ چناؤ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اب اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بھی کلکتہ آئے ہیں, کئی بار آئے ہیں. حضرت نے کئی بار اپیل کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیم کلکتے سے یا بنگال سے ان کے یہاں جائے, کچھ ٹریننگ حاصل کرے. وہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. جو حالات اس وقت دیش کے چل رہے ہیں تو اس وقت بہت مایوس کن حالات چل رہے ہیں, تو اس سے کس طرح سے نپٹا جائے. اور آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان تھا وہ بھی یہی تھا کہ موجودہ حالات پہ ہماری ذمہ داریاں, تو ہمارا رول کیا ہوگا. تو حضرت وہ چیز کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں, لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارا رول رہے گا. ہماری غیر مسلم جو ہمارے دوست احباب ہیں یا ہمارے پڑوسی ہیں یا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس دیش میں, ان کے ساتھ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, ہم ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ہمارا. اور سب ہمارے دشمن نہیں ہیں, سب اچھے لوگ بھی اس دیش میں ہیں. حضرت نے بہت اچھی ایک بات کہی ہے کہ جب 2014 میں بی جے پی گورنمنٹ یہاں آیا تھا تو 37% لگ بھگ جو ہے ووٹ پڑا تھا, تو 63% لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں, جو شاید فاسیواد کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو حضرت یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے, ان کے ساتھ ہم کس طرح سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم اس دیش کو بچا پائیں. نیشن بلڈنگ میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. وہ تو بولا ہوا ہے اسلام میں کہ تم اپنے حالات کو اگر نہیں بدلو گے یا اپنے حالات کو برا ہونے دو گے تو تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. وہی حال ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ. آج دیکھیے ہمارے ساتھ جو لوگ ہم پر راج کر رہے ہیں, جو لوگ ہم پر ہمارے جو ہیں پی ایم بنے ہوئے یا جو بھی بنے ہوئے ہیں, وہ اسی طرح کے لوگ ہیں. تو وہ ہمارے اعمال کے اوپر سب کچھ ہے. تو حضرت کی ناراضگی اسی طرف ہے کہ شاید ہم سے کہیں کمی ہو رہی ہے, کیونکہ دیش کے حالات مسلمانوں کے عمل کے اوپر جو ہے اعمال کے اوپر ڈپینڈ بہت زیادہ کرتا ہے. نہیں, اپنے طور پہ جو کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, مگر شاید جس اسپیڈ میں کرنا چاہیے وہ اس کو بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ حالات کے تحت شاید وہ کام نہیں ہو رہا ہے, تو اس لیول کو بڑھا دینا چاہیے. عمرہ اور حج کے سفر پر چلے الجنہ ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے ہیوج ڈسکاؤنٹ پر, جہاں مناسب پیکیج میں آپ کو
अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। बस हम लोग हमेशा से इस चीज़ के बारे में सोचते थे कि कोई हम लोग के ग्रुप में कोई साथी हो जो हम लोग को मोटिवेट करे। इस्लाम जो इस तरीके का माहौल चल रहा है मुसलमान के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ कोई बोल सके, कोई आवाज़ उठा सके। तो आज जैसे कि मौलाना सज्जाद नमानी साहब ने कहा है कि हम लोग को जागना चाहिए, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हमारी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है इस तरीके से, तो हम लोग को जागने की ज़रूरत है। हम लोग जो फिजूल कामों में लगे हुए जैसे मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया, मुसलमान के ये काम नहीं है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसका वो हमारा काम नहीं है जो हम लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ने काम दिया है उस पर हम लोग तवज्जो दें। तो इस उनके बयान से लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग को हौसला अफजाई मिला है। तो बस अल्लाह से दुआ है और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है कि आप लोग इस तरीके से हम लोग को सपोर्ट करें। थैंक यू।